أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري کہا اس ملکہ بلقیس نے کہ اے میرے درباریوں، مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں کہ مجھے سلیمان علیہ السلام سے کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعة امرا حتى تشہدون، میں اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ، حتمی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو، وہ مجھے مشورہ نہ دو۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، کہنے لگے درباری، مشیر کہنے لگے ہم قوت والے ہیں اور ہم سخت جنگجو ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، تجھے اختیار ہے، معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں، پس دیکھ لے تو کیا تو حکم دیتی ہے، کیا تجویز کرنا ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ، کہنے لگی ملکہ کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، تو اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں اگر ان کی مخالفت کی جائے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہ عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف تحفے تحائف۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں انتظار کروں گی، دیکھوں گی کہ کیا واپس آتے ہیں جواب لے کر۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ، پس وہ قاصد تحفے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ہماری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، پس جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم دیتے ہو۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ان تحفوں کے ساتھ خوش ہوتے ہو، تم ان تحفوں پر اتراتے ہوگے۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود، لوٹ جاؤ ان کی طرف، پس لے ہم آئیں گے ان کے پاس لشکروں کے ساتھ۔ لا قبل لہم بہا، کہ جن کا مقابلہ بھی نہیں تم کر سکتے، ان کے سامنے بھی تم نہیں آ سکتے، اتنے مضبوط لشکر ہوں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکالیں گے ان کو وہاں سے ذلت کے ساتھ۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ،
اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ماتحت ہو جائیں گے، ہمارا حکم مانیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 37 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد ایک ایسی خبر لے کر آیا کہ جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ تک نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، اور اس نے آ کر اس بستی کے حالات بیان کیے کہ اس بستی کی حکمران اور اس پر حکومت کرنے والی ایک عورت ہے، اور پھر وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ وہ سورج کی عبادت کرنے والی بستی ہے۔ وہ قوم سورج کی عبادت کرتی ہے، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم وہاں پر قاصد بھیجتے ہیں اور ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہدہد سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی بات کا پتہ نہ چلا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اس کی سچائی اور جھوٹ کو معلوم کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو باقاعدہ خط لکھنا پڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور اس خط کے اندر کیا تحریر تھا اس کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں بسم اللہ لکھی ہے کہ میں جو کام شروع کرنے والا ہوں اور جو میں لکھنے والا ہوں، فرمانے لگے کہ استعینوا بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے مدد طلب کرتا ہوں، اور میں خاص اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نیچے لکھا کہ یہ خط کون لکھ رہا ہے، تجھے خط کون بھیج رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام سلیمان علیہ السلام، سلیمان بیٹا داؤد علیہ السلام کا۔ چنانچہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا، اس نے وہ خط کھولا اور پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ تم میری فرما برداری میں آ جاؤ اور میرے مقابلے میں نہ آؤ۔ تو جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے خط پڑھا، گھبرا گئی، ڈر گئی، اور پھر اپنے مشیروں کو، اپنے وزیروں کو، اپنے جو درباری تھے ان کو بلایا کہ یہ خط آیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو کہتی ہے افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو۔ مجھے کیا دو جی؟ مشورہ دو۔ جب تک تم مشورہ نہیں دو گے تو اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں کہ یہ ان کی حکمران عورت تھی،
اگر چاہتی تو خود فیصلہ کر دیتی بغیر مشورے کے، لیکن اس کے باوجود اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا۔ سمجھدار عورت تھی نا، اسے پتہ تھا کہ مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ جذبات اور جنون کے اندر آ کر فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں کوئی مشورہ لے لوں، اور مشورہ ہر معاملے میں انسان کو کرنا چاہیے، اس میں خیر ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے۔ بلکہ یہ جو مشورہ ہوتا ہے اس میں تو علماء نے مختلف رائے دی ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ مشورہ کسی معاملے میں کرنا یہ مستحب ہے، اور بعض کہتے ہیں جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں، چاہے وہ دین کا ہے یا دنیا کا ہے، تو اس میں آپ کیا کر لیں؟ پہلے مشورہ کر لیں، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم ہوا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو حکماً کہا گیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ مشورہ کر لیا کریں، تو پھر ہمیں بھی مشورہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، حوالہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سورت آل عمران ہے اور پارہ نمبر 4 ہے۔ صفحہ نمبر 87۔ صفحہ نمبر 87۔ اچھا، یہ وہ واقعہ چل رہا ہے جو جنگ احد پیش آئی نا، تو کچھ صحابہ کرام تقریباً 50 کے قریب، ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا ایک امیر بنا کر ایک جو جگہ ہے، مخصوص مقام، بلند جگہ پہاڑ کی چوٹی پر مقرر کیا تھا کہ آپ نے یہیں بیٹھنا ہے اور دیکھنا، خیال کرنا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، تو آپ نے اس پہ جوابی کارروائی کرنی ہے، ہم درمیان میدان کے اندر جنگ لڑیں گے۔ چنانچہ جب وہ جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار بھاگ گئے، کچھ مارے گئے، تو وہ جو صحابہ کرام اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جن کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا، مختص کیا تھا، ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نیچے نہیں آؤ گے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے، اب کام ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ درہ چھوڑ کر، وہ جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے، چلو ہم بھی باقی صحابہ اکرام کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرواتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب وہ نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ بڑے جنگجو تھے، انہیں بڑی چالیں چلنی آتی تھی۔ جنگ کے اندر جو چالیں چلتے ہیں وہ بڑی چال چلنے والے یہ صحابی تھے، تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ کرام درہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے، اب موقع ہے، انہوں نے پیچھے سے پھر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے جو فتح ایمان والوں کو نصیب ہوئی تھی وہ فتح شکست میں بدل گئی، اور کئی صحابہ اکرام زخمی ہو گئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اتنا نقصان ہوا، کامیابی دوبارہ جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، نقصان تو کافی ہو گیا، جیتی جتائی جنگ ہار گئے۔ چنانچہ ان جو 50 صحابہ کا یہ جو دتھا تھا، یہ جو جماعت تھی، ان کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، ان کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ چنانچہ جس وقت صحابہ کرام اس غلطی پر شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے اندر چند کلمات جو ہے وہ نازل فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی غلطی کو معاف کر دیا ہے، صحابہ کی غلطی کو معاف کر دیا۔ پہلے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میرے پیغمبر تحقیق ان صحابہ کرام سے درگزر کر دیا گیا۔ عفا عنکم یعنی تم سے درگزر کر دیا گیا، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ وضاحت نہیں فرمائی کہ کس نے معاف کیا ہے۔ صحابہ کرام ابھی بڑے پریشان ہیں کہ اللہ نے کوئی واضح آیت نہیں نازل فرمائی، تسلی نہیں ہوئی کہ اللہ نے فرمایا تمہیں معاف کر دیا گیا، کوئی تسلی نہیں ہوئی دل کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ساتھ ہی اگلا جملہ نازل فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان کو تسلی نہیں ہو رہی، انہیں بتلائیے کہ اللہ نے خود معاف کیا ہے، ان کو اللہ نے خود معاف کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا، اب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا میرے پیغمبر میں نے تو معاف کر دیا ہے، اب مشرکوں کو اور کفار کو کیسے پتہ چلے گا؟ جن کے دل کالے ہیں انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ میرے پیغمبر اب وہ آیت دیکھیے جو میں نے حوالہ دکھایا، صفحہ نمبر 87 اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن کالوں کو کیسا پتہ چلے، دشمنوں کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا؟ وہ تو صحابہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ صحابہ کی وجہ سے دین کا نقصان ہوا۔ میرے پیغمبر فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے پیغمبر آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے بھی معاف کیا؟ آپ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ میرے پیغمبر وشاورہم فی الامر، ان صحابہ کرام کو جن سے غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے دین کا نقصان ہوا یا آپ کا نقصان ہوا، ہم نے بھی معاف کیا، آپ نے بھی معاف کیا۔ میرے پیغمبر ان کو اپنی محفل میں دوبارہ بلائیے اور ان سے مشورہ کیجئے تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پیغمبر نے ان کو معاف کر کے دوبارہ اپنی محفل میں بلا لیا ہے۔ وشاورہم فی الامر، میرے پیغمبر ان کو دوبارہ اپنی محفل میں بلائیے اور ان سے مشورے کیجئے۔ حکم دیا اللہ نے، حکم دیا۔ تو جس وقت لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا، تاکہ اسی لیے تو آپس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ وگرنہ جب بندہ معاف نہ کرے تو اس سے کوئی ہنس کے باتیں کرتا ہے؟ وہ تو آ جائے تو منہ پھیر لیتا ہے بندہ، کس نے تو میرا نقصان کیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب محفل میں بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا، میرے صحابہ تم مشورہ دو، تو یہ حکم اللہ نے خود دیا تھا میرے پیغمبر آپ نے ان سے مشورے کرنے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو تو مشورہ اچھی چیز ہے، لیکن فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس وقت مشورہ کر لیجئے فَإِذَا عَزَمْتَ، وہ مشورے کے بعد جب پختہ ارادہ کر لینا ہے کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، پھر وہ کام کر لینا ہے، جس پر مشورہ ہوا ہے وہ کام کر لینا ہے۔ تو اس لیے جو بھی معاملات ہوں، چاہے وہ حکومتی معاملات ہوں، جس طرح کہ یہ ملکہ اپنی حکومت کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے وزراء سے، درباریوں سے مشورہ کر رہی ہے، لیکن ہمارے حکمران انہوں نے اپنے وزراء سے مشورے کیا لینے ہیں، انہوں نے تو وہ کرنا ہے جو غیر مسلم نے کہنا ہے، وہ کر گزرنا ہے۔
اس طرح جو ہے وہ حکمرانی میں خیر نہیں ہوتی، وہ حکمرانی نقصان پاتی ہے، وہ حکومت نقصان اٹھاتی ہے جو غیروں کے مشورے پہ چلتی ہے، غیروں کے حکموں پہ چلتی ہے۔ اپنوں سے مشورہ کیا جائے، پھر اس پر فیصلہ ہو جس میں خیر ہو۔ مختلف آراء آتی ہیں، کوئی یہ مختلف رائے دیتے ہیں، اس حضرت صاحب نے مختلف رائے اور رائے دی ہے، اس نے مختلف رائے دی، اس نے اور رائے دی۔ اب جو بڑا امیر ہے، قائد ہے، وہ سوچے کہ کس کی رائے جو ہے وہ اس پر فیصلہ کیا جائے، کس چیز پر فیصلہ کیا جائے جس میں خیر ہو، اس پر فیصلہ کر دے۔ یہ ہے اصل چیز۔ لیکن ہماری حکومت تو بس کیا کہیں، تو بہرحال مشورہ کرنا چاہیے، گھریلو معاملات ہوں اس میں بھی مشورہ کرنا چاہیے، اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آپ گھر کا کوئی معاملہ ہے اس میں اپنی بیوی سے بھی مشورہ کریں اور پھر فیصلہ اس پر کریں جس میں خیر ہو، کیونکہ بیوی سے مشورہ کریں گے اس کے مشورے پہ فیصلہ نہیں کر دینا، کیونکہ عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہیں۔ فیصلہ اب رائے اس کی آ گئی ہے، رائے لیں، اس سے آپ کا پیار محبت بھی بڑھے گا، بیوی بھی سوچے گی کہ شاید میرا خاوند مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے جو مجھ سے رائے لے رہا ہے، مشورہ اپنی مرضی کے مطابق کر دیں، کم از کم اسے اتنا تو ہوگا کہ مجھ سے رائے لی ہے، مجھے کچھ سمجھتا تو ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں کیوں اس سے رائے لوں بھائی، میں وہی کروں گا جو میرا دماغ کہے گا۔ بھائی کر وہی، لیکن رائے اس سے لے لے، اس سے تیری عزت بڑھ جائے گی گھر میں۔ تو چنانچہ اس نے مشورہ لیا تو درباریوں نے کہا ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوہ۔ درباریوں نے کیا مشورہ دیا جی؟ ہم مضبوط ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کا سامان موجود ہے، اور وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم سخت جنگجو ہیں، جھگڑالو ہیں، ہم جنگ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، بس حکم کا انتظار ہے، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم بس ہر چیز ختم کر کے رکھ۔ یہ درباری اب مشورہ دے رہے ہیں، جنونی تھے نا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو مشورہ درباریوں نے دیا ہے نا، اس سے خوشامد نظر آتی ہے، چاپلوسی، چمچہ گیری وہ نظر آ رہی ہے، وہ محسوس ہو رہی ہے۔ جو درباریوں نے مشورہ دیا، ملکہ کو کہنے لگے آپ قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جس طرح کہ آج کے جماعتوں کے کارکن کہتے ہیں، جو شیلے کارکن امیر صاحب یا قائد مشورہ لیں نا، کیوں نہیں جی آپ قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے جی، امیر صاحب یا کوئی قائد یا وہ خطیب امام صاحب جیل میں پہنچے ہوئے، یہ گھر بیٹھ کے ناشتے کر رہے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے مشورہ لینا چاہیے، لیکن مشورہ لے کر فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر مشورہ وہ دے رہے ہیں کہ آپ جو مرضی حکم دیں، ہم تو تیار ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، جنگ لڑ سکتے ہیں، آپ مشورہ تو حکم تو دیں۔ لیکن اس ملکہ نے ان کے مشورے پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ فیصلہ کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، وہ ملکہ کہنے لگی کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اس کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ملکہ کہہ رہی ہے، اور کہتی ہے کہ ہم چیک کریں گے، اسی طرح وہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے۔ تو یہ ملکہ کہتی ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہم جنگ سے ابتدا نہیں کرتے، بلکہ ہم کرتے ایسا ہیں کہ ہم کچھ تحفے ان کی طرف بھیجتے ہیں۔ سمجھدار ملکہ تھی نا، ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں تھی، سمجھدار ملکہ تھی۔ اس نے سوچا ہے کہ میں وہ فیصلہ کروں جس کے ذریعے میری رعایا کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہوتی ہے اصل حکمران۔
کہ ہر معاملے کے اندر اپنی رعایا کا خیال ہے۔ اگر وہ رعایا جو وزیر اور درباری مشورہ دے رہے تھے ان کے مشورے کے مطابق فیصلہ کر دیتی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو لشکر بھیج کے ختم کروا دینا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے مقابلے میں آؤ گی تو میں تو لشکر بھیجوں گا، اور ایسے لشکر آئیں گے کہ جس کے مقابلے میں تم نہیں آ سکتے، بڑے پاور والے لشکر آئیں گے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ملکہ نے سوچا کہ اگر وہ آ گئے تو ہمارا تو کک نہیں رہنا، میری رعایا تو ختم ہو جانی ہے۔ تو اس نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور کہنے لگی نہیں، ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے کیسا، وہ کوئی دنیا دار بادشاہ ہے کہ یا واقعی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ چنانچہ اس نے تحفے بھیجے۔ مفسرین لکھتے ہیں اتنے اس نے تحفے بھیجے جس میں نوکر بھی ہیں، غلام بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، اور سونے کی اینٹیں تحفے میں بھیجی۔ بعض تو اسرائیلی روایات ہیں، ان میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے نا کہ اس نے تحفے کتنے زیادہ بھیجے۔ تو یہ تحفے جو ہے بحری بیڑے لے کر گئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ تحفے پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم ہمیں مال کے ذریعے رشوت دینا چاہتے ہو، مال کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کئی درجے اس سے بہتر ہے، تمہارے مال سے وہ کئی گنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، بادشاہت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خوف عطا کیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، وہ کئی درجے اس سے بہتر ہے، اس لیے میں یہ نہیں لیتا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم ہی ان تحفوں کے ذریعے خوش ہوتے ہو، اتراتے ہو، ہمیں ان پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تم سمجھو کہ ہم جو ہے وہ یہ تحفے دیکھ کر تمہاری باتوں میں آ جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ادھر آ جائیں مفتی صاحب، نہیں آ جائیں گے ماشاءاللہ۔ مفتی عبید الرحمن صاحب جی ہمارے بڑے ہیں، ہم سے سینئر ہیں، جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تحفے پہنچے تو انہوں نے وہ تحفے واپسی کیے۔ تو جب اس ملکہ کے پاس واپس تحفے پہنچے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی ایرا اسی طرح کوئی بادشاہ دنیا دار نہیں ہے، بلکہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود اللہ قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ، ہماری بات مان لو، جیسا کہ پیچھے فرمایا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ہم چاہتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور یہ حکمرانی جو تم کر رہی ہو یہ چھوڑ دو، یہ ختم کرو۔ چنانچہ اگر تم نے یہ نہ چھوڑی، ایمان نہ لائے، تو پھر ہم ایسے لشکر بھیجیں گے کہ لا قبل لہم بہا، تم ان کا سامنا نہیں کر سکتے، پھر ان کے سامنے نہیں آ سکتے، تمہاری اتنی ہمت ہی نہیں، اتنی طاقت نہیں تم میں۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہم زبردستی پھر یہ کام کروائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ خوشی خوشی خود ہی مان جاؤ۔ تو یہ گفتگو ہوئی، باقی جو ہے وہ پھر ملکہ بلقیس نے آگے کیا کیا تو اگلی آیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔